بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی تعلیم سے ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست دی سورۃ الفاتحہ میں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ پاک کتاب لا ریب کتاب ہدایت صراط مستقیم ہے۔ اب اس تیسرے رکوع کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کتاب ہدایت سے احکامات خداوندی لے کر اور ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا معنی ہے اپنے معبود کی انتہائی تعظیم کرنا، اور اس تعظیم کے اندر اطاعت کلی شامل ہے۔ جب انسان اطاعت کرتا ہے، بڑے کا حکم مانتا ہے، اس کے حکم کے سامنے جھکتا ہے، تو گویا اس نے اس کی تعظیم کی۔ جب بڑے کا حکم نہیں مانتا اور ان کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کی تعظیم نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے، اس سے ہدایت لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر ان پر چل کر اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت اپنا لو، لعلکم تتقون، اس طرح تم بچ جاؤ گے بڑی ہلاکتوں سے اور جہنم سے اور بڑی بربادی سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ اب آج کے سبق میں ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شبہ ہو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو اس کتاب ہدایت کے بارے میں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کے متعلق، تو اس کو دور کر لو۔
وہ کس طرح دور کر لیں؟ تو فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا، اس کے بارے میں جسے ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر کسی کو شبہ ہے، کسی کو شک ہے، تو وہ شک سچا نہیں ہے، وہ شبہ حقیقی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جس کو شبہ ہے، جو شبے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور حضرت نے یہ کتاب خود بنا لی ہے۔ اگر حضرت نے یہ کتاب خود بنا لی ہے اور اللہ کے نبی حضرت نہیں ہے، تو وہ پھر ایک عام انسان ہے، تو تم بھی انسان ہو، اہل زبان ہو، اگر یہ اللہ نے نہیں بھیجی تو پھر تم بھی اس قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، بڑی بھی ہیں، اور 3 آیتوں والی صورت بھی قرآن پاک میں ہے، تو کوئی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ نبی نہ ہونے کے باوجود اگر حضرت نے بنا لی ہے تو تم پھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس لیے فرماتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر لے آؤ تم اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت، اور تم اگر اکیلے نہیں بنا سکتے، اکیلے تم سے اگر نہ بن سکے، تو فرماتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو تم اپنے حمایتیوں کو جو تمہارا ساتھ دے سکیں، تمہاری مدد کر سکیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم حاضر کر سکو اپنی مدد کے لیے، خواہ جنوں میں سے خواہ انسانوں میں سے، سب کو بلا لو اور سب کی مدد کے ساتھ کسی ایک صورت جیسی صورت بنا کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، اور اگر ہو تم اس شبے کے اندر سچے، اس شبے کے اندر سچے ہو، تمہارا شبہ سچا ہے، حقیقی ہے، تو پھر تو تم بھی بنا لو گے، اکیلے نہیں بنا سکو گے تو سب کے ساتھ مل کے بنا لو گے۔ لیکن فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ بنا سکو، سب کے ساتھ مل کر بھی یہ کام نہ ہو سکے، اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، یعنی اللہ کی طرف سے پیشین گوئی ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لو، سال لگا لو، صدی لگا لو، 1000 سال لگا لو، سارے مل لو، کوشش کر لو، لیکن کوئی ایک صورت تم نہیں بنا سکو گے۔ جب تم سے نہ بن سکے تو پھر تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شبہ سچا نہیں، یہ شبہ حقیقی نہیں، اور یہ انکار غلط ہے، پھر تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ایمان لا کر انکار چھوڑ کے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، بچ جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جس میں لکڑیاں نہیں جلیں گی، انسان جلیں گے،
کفر والے، انکار والے، اللہ کی بغاوت والے، اور پتھروں کو کہتے ہیں اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس کی تپش بڑھانے کے لیے، اس کی گرمی کو تیز کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، یہ وہ آگ ہے جو تیار ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو تیار کی ہے، یہ وہ آگ ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچا لو ایمان لا کر، اور انکار چھوڑ کے، کفر چھوڑ کے، اور اپنے شبے کو دور کر لو اگر کسی کو کوئی شبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی، مضبوطی اور یقین کی قوت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔